اور آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں براہ راست وزیر اعلیٰ عثمان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بزدار صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ صوبے کے اندر جو اہم ترجیحات اور اقدامات وہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے عوام کو آگاہ کریں اور حکومت پنجاب کا وے فارورڈ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھیں. تھینک یو سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت کرونا وائرس کی تیسری لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں. موجودہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. پہلے 2 فیزز کی نسبت کرونا کا تیسرا فیز بہت شدت کا حامل ہے. کرونا مریضوں کے مثبت کیسز کا تناسب 14% ہو چکا ہے. لاہور، گجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان میں زیادہ مثبت کیسز ہیں. لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 21% رہی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے. تیسری لہر کی وجہ سے ہسپتال تیزی سے بھر رہے ہیں اور ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہے. اس مرحلہ پر کورونا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم صنعتیں اور کاروبار بند کرنے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے اور بندشوں کے حق میں بھی نہیں ہیں، مگر یہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب میں آپ کو پنجاب کے اندر جو کورونا کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا. اس وقت تک پازیٹیو کیسز 2,15,227 ہیں اور گزشتہ روز جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں ان میں 2309 کیسز ہیں اور ایکٹیو کیسز 23,106 ہیں اور جو تشویشناک حالت میں جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد 252 ہے اور اب تک جو اموات ہوئی ہیں 6,244 ہوئی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو اموات ہوئے ہیں وہ 39 ہیں اور جو گزشتہ روز جو ٹیسٹ کیے گئے 24 گھنٹوں کے دوران وہ 15,780 ٹیسٹ کیے گئے. اس سلسلے میں آج کابینہ کمیٹی برائے کورونا کنٹرول کا اجلاس ہوا جس میں چند اہم فیصلے لیے گئے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا رہے. انڈسٹریز، گڈز انڈسٹریز، ٹرانسپورٹ، کنسٹرکشن انڈسٹریز اپنی معمول کے مطابق SOPs کے تحت اپنا کام جاری رکھیں گے. 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں کورونا کی شرح 12% سے زائد ہے اور وہاں پر عوام کی زندگیوں کی تحفظ کے لیے مؤثر افیکٹو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. یہ لاک ڈاؤن 11 اپریل تک جاری رہے گا. تاہم کابینہ کمیٹی 7 روز کے بعد اس کا از سر نو جائزہ لے گی اور اقدامات کا فیصلہ کرے گی. 1 اپریل سے شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی. میرج ہال بند ہوں گے. انڈور اور آؤٹ ڈور کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی. ماس ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں میٹرو، آرنج ٹرین اور اسپیڈو وغیرہ شامل ہیں. تمام قسم کے ہوٹلوں اور ریسٹورینٹ میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی. تاہم ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروس کی اجازت رہے گی. سپورٹس، کلچرل ایکٹیویٹی، سوشل و دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی برقرار رہے گی. پارکس بند رکھے جائیں گے. کمرشل ٹائمنگ یعنی دکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ 6 بجے تک ہوگی اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی. SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو صورتحال خدا نخواستہ مزید بگڑ سکتی ہے. ماسک پہننے سے نہ صرف آپ خود بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کورونا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. حکومت پنجاب جہاں مختلف پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے، وہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کورونا کے ٹیسٹ کے لیے 22 BSL لیبز بھی کام کر رہی ہیں جہاں روزانہ 15,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اب تک صوبہ بھر میں 125 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں. اس میں کل 4,56,000 ویکسین ڈوز آ چکی ہے.
اس میں 1,21,527 ہیلتھ ورکرز کو پہلی ڈوز دی جا چکی ہے اور 54,885 ہیلتھ ورکرز کو دوسری ڈوز بھی مل چکی ہے اور 60 سال سے زائد عمر لوگوں کو جن میں 1,51,447 افراد شامل ہیں ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی پوری انتظامی مشینری بشمول محکمہ صحت، ضلعی انتظامیہ، پولیس و دیگر تمام محکمے شامل ہیں آپ کی خدمات اور آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ حکومتی احکامات جو آپ کی زندگی اور آپ کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں کیونکہ اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کی زندگی کا مسئلہ ہے اور حکومتی اداروں سے بھرپور تعاون کریں۔ شکریہ۔ میڈیا کے معزز باری باری سوال کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی تیسری خطرناک لہر کا سامنا کر رہے ہیں، مثبت کیسز کی شرح 21% ہو گئی ہے۔ کورونا کیسز نے طبی نظام کو شدید متاثر کیا ہوا ہے۔ 1 اپریل سے متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 1 اپریل سے پنجاب میں شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریسٹورینٹس پر صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ پنجاب میں ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ پر مکمل طور پر پابندی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پارکس بھی مکمل طور پر بند رکھے جائیں گے۔ ہفتے میں 5 دن کام کیا جائے گا، 2 دن دکانیں، بازار اور تمام ایکٹیویٹی بند رکھی جائے گی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ اگر ان SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ پنجاب حکومت نے بڑے فیصلے لے لیے ہیں اور تیسری لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے کورونا وائرس کی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی تناظر میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے نہ صرف خطرناک لہر کے بارے میں بتایا بلکہ SOPs پر بھی انہوں نے تفصیلی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں اس میں کورونا کی تیسری خطرناک لہر کو سامنے رکھتے ہوئے مثبت کیسز کی شرح کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ 21% ہو چکی ہے، کورونا کیسز نے طبی نظام کو شدید متاثر کیا ہے۔ 1 اپریل سے متاثرہ علاقوں میں مؤثر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وہ بھی آج ایشو ہو جائیں گے اور اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اس پہ چیف سیکرٹری، IG اور ہمارے تمام منسٹر، ہم لوگ سب انشاءاللہ اس کو مانیٹر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ باقی جہاں تک آپ نے انڈیویجولی سوال کیا ہے کہ کوئی پرچہ ہوا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ IG صاحب بیٹھے ہیں، وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور جو انشاءاللہ قانون کے مطابق ہوگا اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ 12% سے زائد جن شہروں میں انفیکشن ریٹ ہے، آپ نے مؤثر لاک ڈاؤن کی بات کی ہے، کیسا ہوگا یہ مؤثر لاک ڈاؤن؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ ان شہروں میں جہاں پر کورونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے وہاں پر کس قسم کی حکومت سختی کرے گی، کس حد تک کرے گی، اور یہ بتا دیجیے گا کہ باقی جو شہر ہیں اعلانات ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف سے نوٹیفکیشن بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ ماسک کی زحمت نہیں کر رہے جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا حکومت اپنی فیصلے کرنے کی حد تک رکے گی کہ اس کا عمل درآمد بھی یقینی بنائے گی؟ جس طرح میں نے لفظ استعمال کیا کہ ایفیکٹو لاک ڈاؤن کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر چیز ہم بند کر رہے ہیں۔ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اور جو NCOC کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کو ہم کمپلائی کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو، لیکن اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کے روکنے کے لیے جو SOPs جو اقدامات ہمیں لینے پڑیں وہ ہم ضرور لیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اس میں کسی کی پسند تاکہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جو صحت ہے اس کا بھی خیال کیا جائے اور تاکہ اس کے پھیلاؤ کو جتنا ہم کم سے کم روکیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں یہی کچھ دیکھا گیا ہے کہ ہیلتھ سسٹم کو جتنا بھی ہم بہتر کر لیں اگر ہم اپنی احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو اس سے پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کی اور اس پورے عوام کی بہتری کے لیے یہ جو اقدامات ہیں وہ ہم لے رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس میں بھرپور تعاون کریں گے ہمارے ساتھ۔ ساری دنیا
एजुकेशन का वास्ता आपको दिया सवाल सिंपल ये बताइए कि जैसे कि आपने एग्जाम दिया है कि लॉकडाउन में मुकम्मल होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया जा रहा है, जैसे कि पिछले लोगों ने भी हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी थी, लेकिन जो दोबारा से ऐसी लाखों में लागू होंगे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफल करके प्रभावित करते हैं, लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी तो जो प्राइवेट रिक्शे वाले हैं, दीगर जो सवारी है, उनके जो एकदम से जो मुनाफा हो रहे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, तो उनकी सहूलत भी क्या किया जा रहा है हमारे घर के काम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को सहूलत नहीं है। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात हमने नहीं की है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि लोग कम से कम निकलें। हमारे जो ऑफिसेज हैं उसमें भी यही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कम से कम जितने लोग हों ताकि वो यहाँ पे आए। ऑफिसेज में कम हो, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ भी वो भी बंद रहे हैं। वो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं उनका मकसद यही है कि लोग घरों से बिलावजह न निकले, तो ये इसलिए ये किया गया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की पाबंदी की बात अभी नहीं की है, उसको मजीद अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन मजीद रही तो फिर उसको देखेंगे। चाहते हैं कि मईशत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद सवालात का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल को देखते हुए एसओपीज मुरतब किए गए हैं और इस वक्त ये जरूरत महसूस की गई है कि इन एसओपीज पर अमल किया जाए। अगर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं होता तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी और एसओपीज के तहत जो बात की गई है उसका इतलाक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर नहीं होगा। अगर सूरत हाल मजीद खराब होती है तो इस बारे में भी देखा जाएगा। कोरोना केसेस ने तिब्बी निजाम को मुतासिर किया है और उन्होंने ये भी कहा कि तिब्बी निजाम को जितना भी बेहतर कर लिया जाए, अगर एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाएगा, एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं किया जाएगा, अच्छे से अच्छा तिब्बी निजाम भी काम नहीं कर पाएगा। 1 अप्रैल से पंजाब में शादी की तकरीबात पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। रेस्टोरेंट पर सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। पंजाब में मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पार्क मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। हफ्ते में 5 दिन काम होगा, 2 दिन दुकानें बंद रखी जाएंगी। इसके साथ साथ जिन इलाकों में केसेस ज्यादा हैं वहां लॉकडाउन कर दिया जाएगा। दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मेट्रो, स्पीडो ट्रांसपोर्ट और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर पाबंदी आयद की जा रही है। जहां केसेस 12% हैं वहां मौसर लॉकडाउन का फैसला किया गया है। हमने कहा कि हमें दूसरी साइड को भी रिलीफ देना चाहिए इस वजह से। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों के सवालात का जवाब दे रहे हैं। पंजाब में हिकमत अमली अपनाई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए एसओपीज बना दिए गए हैं। मेट्रो, स्पीडो ट्रांसपोर्ट, ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है जब तक कोरोना वायरस काबू में नहीं आ जाता या केसेस नहीं संभल जाते। जहां केसेस 12% हैं वहां मौसर लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मौसर लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बंद होगा। उन्होंने कहा कि हम एक्टिविटी को रोकना नहीं चाहते। वजीर आजम के विजन के मुताबिक, एनसीओसी के फैसलों के मुताबिक ही अमल दरामद करवाएंगे, लेकिन इस वायरस की रोकथाम के लिए ये जरूरी है कि एसओपीज को फॉलो किया जाए। तिब्बी निजाम जितना भी अच्छा बना लिया जाए वो उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक लोग एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे। मास्क पहनने की एक मरतबा फिर वजीर आला ने ताकीद की है। उन्होंने कहा है कि एसओपीज को फॉलो करते हुए कोरोना को शिकस्त देनी है। पढ़ रहे थे वहां पे हमने बिल्कुल स्कूल्स बंद किए और 11 तारीख तक वहां पे स्कूल्स बंद रहेंगे। और बाकी आप देख लें कि मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारी 26 डिस्ट्रिक्ट्स खुली नहीं है। 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बच्चे उसी तरह स्कूल जा रहे हैं जिस तरह कोरोना से पहले जा रहे थे। सो ये तो एक बड़ा हमने सोच समझ के फैसला किया पंजाब हुकूमत ने और सीएम साहब ने कि बड़ा सोच समझ के फैसला अगर हम क्रॉस द बोर्ड बंद कर देते तो आप सोचें कितना नुकसान बच्चों को होना था। इस वक्त मेजॉरिटी बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं पंजाब के अंदर और नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं नॉर्मल स्कूल आवर्स के अंदर। ये सिर्फ इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है जो कि हमें इशू आ रहा है और वो भी इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी 11 के बाद खुल जाए।
بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار میڈیا کے نمائندوں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. پنجاب میں پالیسی اپنائی جا رہی ہے. کورونا کی تیسری لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خطرناک صورتحال کو اجاگر کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اگر ایس او پیز کو فالو نہ کیا گیا تو جتنے بھی طبی معاملات بہتر بنا دیے جائیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے. فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 اپریل سے پنجاب میں شادی کی تقریبات پر پابندی عائد ہوگی. ریسٹورینٹس پر صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی. پنجاب میں ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پارکس مکمل طور پر بند رکھے جائیں گے. ہفتے میں 5 دن کام ہوگا. 2 دن دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہیں وہاں لاک ڈاؤن ہوگا. میٹنگ بھی کی ہے اور ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کو سمجھانے جا رہے ہیں اور کچھ منسٹرز کی ڈیوٹی لگائی ہے چیف منسٹر صاحب نے. ہم ان کو باور کروانے جا رہے ہیں کہ وہ قوم کے لیے کیا وہ لیسن دینے جا رہے ہیں جنہوں نے دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایز اے ایجوکیٹر جو ہے وہ سب سے پہلے خود اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. اور کورونا کے حوالے سے ہم جو ایس او پیز پہ عمل درآمد کے لیے آپ فیصلے کیے ہیں وہاں طاقت کا ڈنڈے کا استعمال ضروری سمجھا گیا ہے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے معزز پیشے سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام جو ہیں ان پہ حکومت کو سختی کرے. ان کے جائز مطالبات جو ہیں وہ مانے جا رہے ہیں. جہاں وہ جائز مطالبات سے ہٹ کے کوئی اور نیا بیان سامنے لے کے آتے ہیں اس پہ بیٹھ کے بات چیت کر کے کوئی لائے عمل جو ہے ہمیں بنانا پڑے گا. اس کے لیے وقت درکار ہے. اور میں منسٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جو ان کی تنظیمیں ہیں, جو وہاں ان کے آفس بیئرز ہیں, جو ان کے لیڈنگ اس وقت انڈیویجولز ہیں, ان کو بھی ہم انگیج کریں اور وہ ریئلائز کریں کہ اس وقت کورونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اس اساتذہ کی سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت ہے اور وہ وقتی طور پہ اپنا درد جو ہے اس کو پس پوچھ رکھیں اور قوم کے درد کو ختم کرنے میں ہمارے ساتھ معاونت میں آئیں. تھینک یو. میں صرف آپ کو اس میں ٹیچرز کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں چیف منسٹر آفس کے باہر ان کے ساتھ میری بھی ملاقات ہوئی تھی. ان کے ساتھ 1 منٹ ذرا سن لیں اگر آپ پلیز. ان ٹیچرز کے ساتھ میری بھی ملاقات ہو چکی ہوئی ہے. ان کا 14 بندوں کا وقت آیا تھا جن کے ساتھ بیٹھ کے کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 9 اپریل تک میں پی پی ایس سی سے بھی مل کے لا سے بھی مل کے سب چیزیں 9 اپریل تک ان کو بتاؤں گا. 5 اور 9 اپریل کے درمیان میری پی پی ایس سی والوں سے بھی ملاقات ہو چکی ہے, میری لا منسٹر سے بھی ہو چکی ہے. اس کے اوپر جو آپشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بٹوین 5 اینڈ 9 اپریل جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اسی پہ ان کو بتایا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں انہوں نے کمٹمنٹ یہ کی تھی ٹیچرز نے کہ جی آپ نے ہمیں بتا دیا 5 اور 9 کے درمیان کا ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب کمٹمنٹ ان کی سائڈ سے پوری نہیں ہوئی, ہماری طرف سے کمٹمنٹ پوری ہو رہی ہے جو کہ سی ایم صاحب کو بھی پتا ہے اور ان کو ساری ڈیٹیلز کا پتا ہے کہ کس طرح اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے. سو کمٹمنٹ ٹیچرز کی طرف سے پوری نہیں ہوئی. ہم ابھی اپنی پوری کمٹمنٹ چل رہے ہیں کہ جس طرح بھی ان کو پی پی ایس سی کے تھرو کیا کرنا ہے, اگر لا کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے کیا کرنا ہے, ساری آپشنز ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے ان کو ریکارڈڈ ہے یہ ساری چیزیں, اس کے اوپر ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹس چلی ہیں جو کہ میں نے ان کے وقت کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی کہ بٹوین 5 اپریل اور 9 اپریل ہم ان کو بتائیں گے اور بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کیا آپشنز ہیں. لاسٹ یہ کوشچن لاسٹ یہ بان عمر فاروق اے آر وائی سے کون ہے جی؟ خواجہ صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایس او پیز بتا دی ہیں اور پنجاب میں حکمتیں اپنائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے. ایس او پیز بنا دیے گئے ہیں. لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 21% ہے. کورونا کیسز نے طبی نظام کو شدید متاثر کیا ہے. 1 اپریل سے متاثرہ علاقوں میں مؤثر لاک ڈاؤن کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. 1 اپریل سے پنجاب میں شادی کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورینٹ پر صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی. پنجاب میں ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. کورونا ایس او پیز کی انفورسمنٹ ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سول ایڈمنسٹریشن ضلع کی کرتی ہے. پولیس اس کو اسسٹ کرتی ہے, ان کو ہیلپ کرتی ہے, ان کی مدد کرتی ہے, ان کے ساتھ چلتی ہے. سو پولیس آفیسر خود سے چونکہ یہ کوئی بھی کاگنیزیبل جرم نہیں ہے
تو پولیس خود سے کوئی کارروائی اس پہ نہیں کر سکتی ہے. کہیں پر اگر کوئی تھانے دار جا کے اکیلا کسی چیز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی پولیس آفیسر تو وہ غلط ہے. 8787 آئی جیز کمپلینٹ نمبر ہے, اس پہ امیڈیٹلی رنگ کی جا سکتی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے SOPs بتا دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریس کانفرنس کی جس کے بعد وہ میڈیا کے نمائندگان کا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مکمل طور پر پابندی عائد نہیں کی جا رہی, معاشی نظام کو بند نہیں کیا جا رہا, لیکن کورونا کی تیسری خطرناک لہر کو دیکھتے ہوئے SOPs بنائے گئے ہیں.